جی ویلکم بیک. پروگرام پہلے حصے میں آپ نے ڈاکٹر عادل نظیم بات سنی. اب ہمیں جوائن کریں گے حسین حسانی صاحب, فارمر پاکستان ایمبیسڈر ٹو یو ایس, سینئر فیلو ہڈسن انسٹیٹیوٹ واشنگٹن, اور گہری نظر رکھتے ہیں فارن افیئرس پہ. السلام علیکم حسین. وعلیکم السلام. علیکم سر, پہلے تو شروع کرتے ہیں جو میٹنگ ابھی آج رات کو ایکسپیکٹڈ ہے, ہماری رات کو, آپ کی تو دوسری ٹائمنگ ہے, جو پاکستان کی ہو رہی ہے. جو ابھی تک ڈیلیگیشن کا پتہ لگا ہے, وزیر اعظم ہیں, ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے, بلال بن ثاقب جو کرپٹو کو سارا ڈیل کر رہے ہیں وہ ہیں, عطا طارر صاحب کا نام ہے, اور شنید ہے کہ فیلڈ مارشل بھی جوائن کریں گے. اب اس کی ڈائریکٹ امپلیکیشنز تو ظاہر ہے تو زیادہ بائلیٹرل ایشوز پہ ہوگی, لیکن شہباز شریف صاحب اس میٹنگ میں بھی تھے جو 8 مسلم لیڈرز ملے آن غازہ ایشو اینڈ آل. اس میٹنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں. صدر ٹرمپ خود پاکستان میں دلچسپی لے رہے ہیں. وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے پہلے مل چکے ہیں, ان کو لنچ کرا چکے ہیں, اب وہ وزیر اعظم سے مل رہے ہیں. یہ تو ہیں ساری مثبت باتیں. اب آ جائیے کہ کیا مشکلات سامنے ہیں. ٹرمپ ایک سیمابی طبیعت رکھنے والے صدر ہیں. ان کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں, ان کی پسند و ناپسند بھی بدلتی رہتی ہے. وہ اس امید پر پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس بہت بڑی عسکری قوت ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس عسکری قوت کو امریکہ اپنی مڈل ایسٹ اسٹریٹجی میں کسی طریقے کے ساتھ استعمال کر سکے. دوسری ان کی خواہش یقیناً یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کی کوئی ڈیل ہو جائے جس کے اندر ان کے خود خاندان کے افراد اور بہت سے قریبی دوست شامل ہیں. اور تیسری ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کرٹیکل منرلز کے اوپر پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی کمٹمنٹ مل جائے جس کی بنیاد پہ امریکی انویسٹمنٹ پاکستان میں جا سکے, لیکن اس کا فائنل فائدہ امریکہ کو ہو. یہ یاد رکھیے کہ ٹرمپ ایسی شخصیت ہیں, ایسے امریکی صدر ہیں جو کچھ لو اور کچھ دو پر یقین نہیں رکھتے, وہ صرف کچھ لو اور کچھ لو پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہماری عسکری قوت کو مڈل ایسٹ میں استعمال کرنے کا بھی ہو سکتا ہے, وہ what do you mean by that؟ دیکھیے, آپ نے خود یہ خبریں دیکھی ہوں گی کہ بات چیت چل رہی ہے کہ غزہ میں کوئی ٹرانزیشنل اتھارٹی قائم کی جائے اور اس کو ایک ملٹی نیشنل فورس جو ہے وہ چلائے. ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اس کے اندر پاکستان ایک کردار ادا کرے. وہ آج ترکی کے صدر ایردوان سے بھی مل رہے ہیں. جو گریٹر مڈل ایسٹ ہے, وہ خطہ جو مراکش سے لے کے پاکستان تک کا علاقہ ہے, اس میں 3 ہی بڑی فوجیں ہیں. مصر جو کہ غزہ سے جس کی سرحد ملتی ہے, ترکی, پاکستان. ایران بھی ہے لیکن ایران امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا. تو ان تینوں ممالک سے ان کی خواہش یہی ہوگی کہ یہ کردار ادا کریں ان کے کسی امن منصوبے میں. ان کے لیے وہ غزہ میں امن کرانا چاہتے ہیں یا کم از کم جنگ بندی کرانا چاہتے ہیں. اس میں جو مشکل حائل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سارے منصوبوں میں کہیں فلسطینیوں کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو اس کے آخر میں کیا ملے گا. انڈونیشیا کے صدر نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی ملٹی نیشنل فورس قائم کی گئی غزہ کے لیے, تو اگر اس کے قیام میں یہ وعدہ شامل ہو کہ اس کے بعد فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی, تو انڈونیشیا اس میں شامل ہونے کو تیار ہوگا. اگر پاکستان سے بھی ایسا کوئی مطالبہ کیا گیا تو یقیناً پاکستان بھی ایسا ہی موقف رکھے گا. اچھا, یہ آپ نے بات کی اتھارٹیز کی, اس پہ آ جاتے ہیں. یہ واشنگٹن پوسٹ نے اگست میں ایک خبر بتائی کہ جو گریٹ ٹرسٹ کا پہلے پلان بنا تھا, غازہ ریکنسٹیٹیوشن اکنامک ایکسلریشن اینڈ ٹرانسفارمیشن ٹرسٹ, گریٹ تو انہوں نے رکھا تھا نا, تھا کہ وہ ٹرمپ صاحب کو ہر چیز میں گریٹ پسند ہے. اس میں تو بڑا وہ ریویرا والا کانسیپٹ تھا, سارے فلسطینی نکال دو, امریکہ اسرائیل مل کے بنائیں, اور اس کے میں ٹارگٹس دیکھ رہا تھا کہ $1.3 ٹریلین کے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں گلف کے, وہاں پہ امریکہ کا ایکسیس ہو جائے گا, اور جناب جو ٹرسٹ ہے 10 سالوں میں $4.5 بلین بھی کمایا کرے گا. وہ لگتا ہے شیلف ہو گیا جب سے بلیئر فارمولا سامنے آیا ہے. اسرائیل ٹائمز نے فارمولا بھی مالک اور بریڈ فارمولا بھی کوئی حرف آخر نہیں ہے, وہ بھی شیلف ہوگا. دیکھیے, کوئی ایسا منصوبہ اسلامی ممالک اور عرب ممالک قبول نہیں کر سکیں گے جس میں فلسطینیوں کے مستقبل کے بارے میں کوئی یقین دہانی شامل نہ ہو. اور وہ لوگ کہ جو
اس پورے فلسطینیوں کو بائی پاس کر کے مسئلے کا حل کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں چاہے وہ صدر ٹرمپ ہوں، چاہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو ہوں، اور چاہے وہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر ہوں، ایسا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات میں آپ کو بڑے اطمینان سے بغیر کسی تفصیل کے کہہ سکتا ہوں۔ نہیں، آئی ٹوٹلی اگری ود یو، لیکن میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ یہ جیکب میگڈ ہیں، یہ بیورو چیف ہیں اسرائیل ٹائمز کے امریکہ میں۔ انہوں نے 18 ستمبر کو ٹوٹل جو بلیئر فارمولا تھا اس کے پورے پلان کی خبر انہوں نے توڑی، اور پوری ڈیٹیلز اس میں سے کیسے وہ گیٹا بنے گی، واٹ یو کال گازا انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی۔ میری بات تو سن لینا، دیکھیں یہ جو پروپوزلز ہوتے ہیں، میں تھنک ٹینکس میں کام کرتا ہوں، تو ہمارے بہت ساری چیزوں کے لیے آؤٹ لائنز فارمولاز بنائے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ ٹونی بلیئر صاحب اس میں شامل تھے تو اس لیے اس کی خبر زیادہ بڑی بن گئی، لیکن اس کو آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ اتنا بھی نہ لیں کہ اسی کے اوپر ہم سارا وقت ضائع کر دیں۔ یہ صدر ٹرمپ نے کہا ہاں اگر یہ کرا سکتے ہو تو کرا دو، تو کرا کوئی نہیں سکتا۔ اس میں ایک جملہ ہے جس رپورٹ کو آپ نے سائٹ کیا ہے کہ سعودی عرب کے جو عملاً فرما رواں ہیں، وہاں کے کراؤن پرنس ہیں امیر محمد بن سلمان، ان کو شامل کیا جائے، مگر وہ واضح کر چکے ہیں اور بار بار کر چکے ہیں کہ ہم ایسے کسی منصوبے میں شامل نہیں ہوں گے جس میں مسئلہ فلسطین کا حتمی حل شامل نہ ہو۔ نہیں، لیکن وہ ہے۔ اب بھی کل جو انہوں نے خبر چلائی اور اس پہ پلان کی جب وہ خبر چلائی تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی پرابلم آ رہا تھا کہ سعودی عربیہ نے اور دوسرے پلیئرز نے یہ کہا کہ اس کے اندر ایک ارریورسیبل پاتھ وے آپ بتائیں کہ جو فلسطینی ریاست کے قیام پہ جائے گا، اور اس پلان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ حماس کا ملٹری رول ختم کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ حماس کسی پولیٹیکل رول میں نہیں آ سکتا، وہ کہتے ہیں ناٹ ایز اے ملٹری فورس۔ اور جو آج کی جو انٹرسٹنگ کل خبر چلائی جیکبی کی خبر تھی، اس نے جو مسلمان لیڈرز کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اس میں 2-3 چیزوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک تو وہاں پہ یہ بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ پبلکلی تو وہ اسرائیل کو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن پرائیویٹلی کوشچن کیا گیا اسرائیل کو کہ آپ کوئی ویسٹ بینک کی انیکسیشن کے بارے میں بالکل نہ سوچیں، نہ کچھ پہ بات کریں۔ بٹ ہاؤ ایور اسرائیل کا خیال یہ ہے کہ ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی، منڈے کو نیتنیاہو آ کے مل رہے ہیں ٹرمپ کے ساتھ، تو وہاں پہ جا کے چیزیں فائنل ہوں گی۔ لیکن جو بار بار اس میں بھی وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیگوسیشن جو رک گئی تھیں، یہ پیلسٹین اتھارٹی والوں کو ویزاز نہیں ملے، پھر قطر کا حملہ ہو گیا، وہ نیگوسیشنز مسلم امہ کے لیڈران کے ساتھ ریزیوم ہو گئی ہیں۔ اور یہ 2-3 ایشوز ہیں مین، کہ اگر اس کے اندر انٹرنیشنل فورسز، اسلامک فورسز آتی ہیں، سب کچھ آتی ہیں، اور ایک ارریورسیبل پاتھ وے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک پراپرٹی پرزرویشن یونٹ بھی بنایا ہے کہ اگر کوئی جاتا بھی ہے ویسٹ ادھر سے غازہ سے باہر، تو اس کے پراپرٹی رائٹس ڈسٹرب نہیں ہوں گے، واپس آ کے بھی اس کے وہی رائٹس ہوں گے۔ تو کافی چیزیں اس میں اب انکارپوریٹ ہوئی ہوئی جو پہلے پلان میں نہیں تھیں۔ تو آپ نے کیونکہ وہ خبر پڑھ لی ہے تو آپ نے سارے ناظرین کو سنا دی ہے، مجھ سے تو کوئی سوال اس میں نہ ہوا، میں تو جواب آپ کو آپ کی اس تفصیل سنانے سے پہلے ہی دے چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اس میں وہ حل نہیں نظر آ رہا جو عرب ممالک کے لیے اور مسلم ممالک کے لیے قابل قبول ہو۔ کیا یہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ اس پہ بات چیت چل رہی ہے، ممکن ہے، لیکن جب تک واضح طور پر صدر ٹرمپ یہ موقف اختیار نہیں کرتے کہ جس طرح سے انہوں نے موقف اپنا بدلا ہے روس کے حوالے سے یوکرین کے بحران کے اوپر، میں یاد ہوگا کہ انہوں نے سارا بوجھ جو ہے وہ یوکرین کے صدر پہ ڈالا ہوا تھا، اور صدر پوٹن کی وہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے، ان کا خیال تھا اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے وہ ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، اور وہ ہر معاملے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی کاروباری ڈیل ہوتی ہے۔ کاروباری ڈیل میں صرف پیسہ انوالوڈ ہوتا ہے، کاروباری ڈیل میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کیا مفاد ہے۔ کاروباری ڈیل میں قوموں کے تشخص انوالو نہیں ہوتے، کاروباری ڈیل میں قوموں کے جذبات انوالو نہیں ہوتے، کاروباری ڈیلز کے اندر عوام کی رائے عامہ کی اتنی اہمیت